ڈونلڈ ٹرمپ قید اور جرمانے سے بچ گئے، مجرم قرار۔ نو منتخب امریکی صدر کو عدالت سے بڑا ریلیف۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہش منی کیس کا فیصلہ آ گیا۔ جج نے ٹرمپ کو مقدمے سے غیر مشروط طور پر الزامات سے بری کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہش منی کیس میں مجرم ہیں، جیل میں قید یا جرمانہ نہیں کر رہے۔ عدالت نے جرم ڈونلڈ ٹرمپ کے ریکارڈ میں شامل کرنے کا حکم دے دیا۔ ٹرمپ نے اداکارہ کو پیسے دیے لیکن ریکارڈ ظاہر نہیں کیا۔ فیصلہ نیو یارک کی عدالت کے جج جوان مرچنٹ نے سنایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سزا کو قابل نفرت قرار دے دیا۔ فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان۔ میرے خلاف کیس میں کوئی ثبوت اور حقائق نہیں ملے۔ غیر مشروط بری کرنے کا مطلب کیس کبھی تھا ہی نہیں۔ مجھے کیس میں اور یہ کیس مکمل طور پر خارج ہونا چاہیے۔ میرے خلاف کیس پر کئی ملین ڈالر خرچ کیے گئے۔ نظام عدل پر امریکیوں کا اعتماد بحال کریں گے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا عدالتی فیصلے پر رد عمل۔ معیشت کا پہیہ جام کرنے کا نعرہ لگانے والوں کے دعوے دھرے رہ گئے۔ شہباز شریف کی ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے پر قوم کو مبارکباد۔ پیغام میں کہا، ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ اوورسیز پاکستانیوں کی ملکی ترقی میں کردار ادا کرنے کے عزم کی سند ہے۔ پاکستان معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ دسمبر 2024 میں ترسیلات زر کا مجموعی حجم 3 ارب 10 کروڑ ڈالر ریکارڈ۔ دسمبر 2024 کی ترسیلات زر میں سالانہ 29.3% اور ماہانہ 5.6% ریکارڈ کیا گیا۔ دسمبر 2023 میں ترسیلات زر کا حجم 2 ارب 40 کروڑ ڈالر تھا۔ ترسیلات زر کی سب سے زیادہ وصولی سعودی عرب سے 77 کروڑ 6 لاکھ ڈالر رہی۔ متحدہ عرب امارات نے 63 کروڑ 15 لاکھ، برطانیہ سے 45 کروڑ 69 لاکھ اور امریکہ سے 28 کروڑ 43 لاکھ ڈالر وصول ہوئے۔ پی آئی اے کا 4.5 سال بعد یورپ کے لیے فلائٹ آپریشن بحال۔ پی آئی اے کی پہلی پرواز اسلام آباد سے پیرس پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پر مسافروں اور عملے کا شاندار استقبال۔ پرواز پی کے 749 میں 317 مسافر پیرس پہنچے۔ پیرس کے لیے ہفتہ وار 2 براہ راست پروازیں چلائی جائیں گی۔ وزیر اعظم کی پیرس کے لیے پروازوں کی بحالی پر عوام کو مبارکباد۔ کہا، حکومت نے قومی ایئر لائن کا تشخص بحال کیا۔ یورپ کے لیے پروازوں کی بحالی کے بعد پی آئی اے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ قومی ایئر لائن کی پروازوں کی بحالی سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو سہولت ہوگی۔ پی آئی اے پورے یورپ میں آپریٹ کرے گی۔ یورپ کی فضاؤں میں سبز ہلالی پرچم لہرائے گا۔ قومی ایئر لائن جلد کھویا ہوا مقام حاصل کرے گی۔ یورپ اور دیگر ممالک کی فضائیں ہماری بے وقوفی اور نااہلی کی وجہ سے بند کر دی گئی تھیں۔ سابق وزیر ہوا بازی کے ایک بیان نے تباہی مچا دی۔ فلائٹس کی بندش سے ہمیں اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ جلد برطانیہ کے لیے بھی پروازیں شروع ہوں گی۔ یورپ سے ٹرانزٹ کے بعد اب ہم امریکہ کے لیے بھی پروازیں شروع کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر فرانسیسی سفارت خانے کے عملے کے ہمراہ فیتا کاٹا۔ وزیر اعظم کی عدالتوں میں رکی محصولات کے قانونی مقدمات کو جلد نمٹانے کی ہدایت۔ ان لینڈ ریونیو کے اپیلیٹ ٹرائبیونلز کے امور پر جائزہ اجلاس۔ کام میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایف بی آر محصولات کے مقدمات جلد نمٹانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ ایف بی آر اصلاحات پر کام تیزی سے جاری ہے۔ کراچی میں فیس لیس اسسمنٹ نظام کا اجرا کیا۔ جدید خودکار نظام سے کرپشن کا خاتمہ اور کسٹمز کلیئرنس کے لیے درکار وقت میں خاطر خواہ کمی آئی۔ ملک و قوم کی ایک ایک پائی کا تحفظ کریں گے۔ ٹیکس نہ دہندگان سے ٹیکس وصول کریں گے۔ غریب عوام پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہ ڈالیں، وزیر اعظم کی گفتگو۔ وزراء معیشت کی بہتری سے متعلق جھوٹ بول رہے ہیں۔ 2022 میں غربت 22%، آج 45% تک پہنچ گئی۔ پچھلے دور میں مہنگائی 13%، ان کے پچھلے دور میں 38% تھی۔ ہمارے دور میں برآمدات 31 اب 26 ارب ڈالر ہے۔ پچھلے دور میں ڈالر 178 اور آج 278 روپے کا ہے۔ پہلے یہ کٹے بچوں کا مذاق اڑاتے تھے، اب خود تقسیم کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کی نیوز کانفرنس۔ 18 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ مزید 18 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ کے پی کے بارے میں کہا جاتا تھا تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں، آج ہمارے پاس اگلے 3 ماہ کی تنخواہوں کے پیسے موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 30 ارب روپے قرض واپس کیا۔ پنجاب بھی ہم سے پوچھ رہا ہے کیسے کیا۔ مزمل اسلم۔
शेर अफजल मरवत साहब जो है इस किस्म की तमाम जो फ्यूड्स होते हैं उसमें एक फरीक के तौर के ऊपर शरीक होते हैं। सलमान अकरम राजा साहब जो है वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो है वो डेजिग्नेट हैं, लेकिन वो डिफेक्टो सेक्रेटरी जनरल हैं। वो पार्टी के फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब ने कुछ लोगों को डेजिग्नेट किया हुआ है जो कि पार्टी पॉलिसी के ऊपर बयान दे सकते हैं। शेर अफजल मरवत साहब उसमें से एक शब्द नहीं है। बॉल हुकूमत के कोर्ट में है, चाहते हैं मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े। 4 रोज़ में मुज़ाकराती कमेटी की एक मुलाकात नहीं करा सके। 190 मिलियन पाउंड का फैसला जो भी आए मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। तरसीलात ज़र की मुहिम का फरवरी में असर आएगा। शेर अफजल मरवत हर झगड़े में फरीक होते हैं। पार्टी तर्जुमानों में शेर अफजल मरवत का नाम नहीं है। सलमान अकरम राजा डिफेक्टो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके पास इख्तियार है शेर अफजल मरवत के खिलाफ कार्रवाई करें। रऊफ हसन की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। हुकूमत दबाव में बानी पीटीआई से मुज़ाकरात कर रही है। बाहर से पाकिस्तान के अंदर मदाखलत हो रही है। बानी रिहा हुए तो ये गुलामी होगी जो कबूल नहीं की जाएगी। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ेकार पर मुतमईन करें। क्या इस आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? जस्टिस जमाल खान मंदोखिल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलारी ने कहा, जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाले ऑफिसर दूसरे बड़े ऑफिसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा? फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। वकील वज़ारत दिफा के दलाइल समात के दौरान तैयारा साजिश केस का तज़करा। जस्टिस मुसरत हिलारी और ख्वाजा हारिस के दरमियान मुकालमा। रिमार्क्स दिए, आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। उस एक वाक़े के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद भी ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस तैयब अख्तर अफगान ने कहा, आम तासुर है, फौजी अदालत में ट्रायल सिर्फ सजा देने की हद तक होता है। कोर्ट मार्शल में मर्जी का वकील करने की सहूलत भी होती है। केस की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में खौफनाक आतिशज़दगी, 10 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। आग ने 10,000 इमलाक जलाकर राख कर दी। आग ने 36,000 एकड़ से जायद रकबे को लपेट में ले लिया। मुतासरा इलाकों में 95,000 सारिफ बिजली से महरूम। 1,80,000 अफराद को फौरी इनखला की हिदायत जारी। आग से मारूफ शोबिस शख्सियात के घर भी तबाह। जंगलात में लगने वाली आग से शोबिस इंडस्ट्री की सरगर्मियाँ मुअत्तल। आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 14,000 फायर फाइटर्स शरीक। लॉस एंजलिस में लगी आग बुझाने के लिए कैदी भी तलब। सदर जो बाइडन का आग से तबाही पर अगले 6 माह तक 100% अखराजात उठाने का ऐलान। आतिशज़दगी के बाइस इंश्योरेंस इंडस्ट्री को $8 अरब से जायद का नुकसान। वज़ीर दाखिला की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। केपी के खुसूसन कुरम में क़याम अमन के इक़दाम पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इमदादी काफ़िलों की पाराचुन आरामद पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, कुरम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जरगे की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। बाज़ अनासर ने जान बूझ कर कुरम इशू को गलत रंग दिया। वज़ीर दाखिला की मुल्की सियासत में मौलाना रहमान से मुस्बत किरदार की भी तारीफ। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके मद्दी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। खवारिज के सरगना शफीउल्लाह उर्फ शफी समेत 5 खवारिज जहन्नुम वासिल। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। इलाके में पाए जाने वाले दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म है। ISPR। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सदर मुमलिकत का मुल्क से फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। दहशतगर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे, वज़ीर आज़म का आज़म। वज़ीर आला पंजाब ने पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तालीमी मैदान में तुर्किया के ताउन के शुक्रगुजार हैं।
تعلیم کے شعبے میں دوست ملک ترکیہ کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ترکیہ اور پاکستان کے دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ طیب اردوان پاکستان کے بہترین دوست ہیں۔ دونوں ملکوں کے تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط رہے ہیں۔ مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ ہمارا ہر فیصلہ اڈیالہ جیل سے ہی ہو رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی جیل سے پارٹی چلا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ فکر نہ کریں، اگر مذاکرات کرنے ہوئے تو خود ہی صبح 7 بجے جیل کے دروازے کھول دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی پاکستان کے عوام کی سوچ ہے، ان کی رہائی تک ڈٹے رہیں گے۔ ہمارے کارکنوں سے زیادتی ہو رہی ہے۔ علیمہ خان کی میڈیا ٹاک۔ بی ٹی او کے احتجاج کیس میں گرفتار پی ٹی آئی کے 153 کارکنوں کی ضمانتیں منظور۔ 24 کی مسترد۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے فیصلہ سنایا۔ تھانہ سیکریٹریٹ کے تمام 25 ملزمان کی ضمانتیں منظور۔ تھانہ مارگلہ کے 42 ملزمان کی ضمانتیں منظور، 3 کو ضمانت نہ مل سکی۔ 24 نومبر کے احتجاج پر تھانہ ٹیکسلا میں درج مقدمے کی سماعت۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 8 ملزمان کی ضمانت منظور کر لی۔ 2018 میں ایک اناڑی شخص کو ملک کی چابیاں دی گئیں۔ اناڑی نے ملک کو برباد کر دیا۔ 2 سال کی محنت کے بعد ملک پھر ترقی کی جانب گامزن ہے۔ کیواڑی میں مزدوروں کے لیے کوئی اسپتال نہیں، وزیر اعظم سے درخواست کروں گا یہاں اسپتال بنایا جائے۔ کراچی میں K4 منصوبہ اسی سال مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کراچی کیواڑی میں لیگی کارکنوں سے خطاب۔ کچھ لوگ اوورسیز کو ملک کے خلاف معاشی دہشت گردی پر اکسا رہے تھے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے اڑان پاکستان میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ پی ٹی آئی وہ مہم چلا رہی ہے جو کبھی رو نے نہیں چلائی۔ آج پی ٹی آئی کا کندھا کوئی اور استعمال کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان دشمن لابیز کا اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ احسن اقبال کے تنقیدی وار۔ پنجاب گڈ گورننس میرٹ اور کارکردگی میں تمام صوبوں سے لیڈ کر رہا ہے۔ مریم نواز پنجاب کا پیسہ عوام پر خرچ کر رہی ہیں، وہ صوبے کا پیسہ وفاق پر چڑھائی کے لیے خرچ نہیں کر رہی۔ بطور وزیر اعلیٰ ان کی چند ماہ کی کارکردگی باقی صوبوں کے لیے مثال ہے۔ پنجاب میں کام ہو رہا ہے اور دکھائی بھی دے رہا ہے۔ مشکل وقت گزر چکا، اب ترقی اور خوشحالی کا دور شروع ہو رہا ہے۔ مریم نواز کی کارکردگی سے حسد وہ کر رہے ہیں جو کئی سال سے حکومتوں میں بیٹھے ہیں۔ اسما بخاری کا بیان۔ کوئٹہ کے علاقے اسپین کارے سنجدی میں افسوسناک واقعہ، کوئلے کی کان میں گیس بھرنے سے دھماکہ، کان بیٹھنے سے 12 مزدور 4200 فٹ کی گہرائی میں پھنس گئے۔ ریسکیو آپریشن کے دوران 4 مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئیں، دیگر کانکنوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ کان میں بجلی کی ایک ہی لائن تھی جو حادثے میں تباہ ہو گئی۔ بجلی کی دوسری لائن بچھانے اور ملبہ ہٹانے کی وجہ سے امدادی سرگرمیاں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ریسکیو۔ گزشتہ سال 16 کوئلہ کان حادثات میں 82 کانکن جان سے گئے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے خواتین تحفظ ایکٹ کے تحت جائیداد کے حصول کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس مزمل اختر شبیر نے ریمارکس دیے، آپ ملکیت یا وراثت کے ثبوت کے بغیر جائیداد میں حصہ دار نہیں بن سکتے۔ پہلے خود کو حقدار ثابت کرنا ہوگا، بغیر کسی ثبوت کے کوئی آپ کو کیسے جائیداد دے؟ اس طرح تو آپ مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد کی ملکیت کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں۔ قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں، آپ کے دعوے کو مانا جائے۔ والدین کی طرف سے ہی وراثتی دستاویز پیش کریں، عدالت کی درخواست گزار کو ہدایت۔